بے شمار خوبیوں والا وظیفہ، بے شمار کامیابی والا وظیفہ، یا ودود و یا لطیف ہو۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ انسان کے اوپر راز افشا ہو جاتی ہیں، ہزاروں بیماریاں ہوں، لاکھوں پریشانیاں ہوں، سب کے سب ختم ہو جایا کرتی ہیں، خواہ وہ کسی کے تعلق سے ہو یا دل کی اداسی ہو، دل کے معاملات ہو، گھر میں معاملات ہو، گھر کی برکت کو لے کر ہو، سب کے معاملات جس کے ساتھ جو ہو سب ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ بے شمار خوبیاں رکھنے والا یہ واحد عمل ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس نام پاک مبارکہ استعمال ہے، مبارکہ اس میں شامل ہے۔ ذکر جو یا لطیفو کرنے کا طریقہ جو ہے، آپ کو اس کو سمجھنا ہوگا، ایک ایک پوائنٹ کو غور کرنا ہوگا، اور جو کرنے کا طریقہ ہے کس کے لیے کب کرنا ہے، کس بیماری کے لیے کب، کس کامیابی کے لیے کب، وہ آپ کو سمجھنا ہوگا غور سے۔ اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ کو سمجھنا ہوگا اچھے سے، اس لیے کہ آج ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا بچا نہیں ہے جو اپنی زندگی سے نہ لڑ رہا ہو۔ کچھ لوگ لون میں پھنس گئے ہیں، لون کی دلدل میں، کچھ لوگ کمائی تو ان کی ہو رہی ہے لیکن اتنے خرچے ہیں گھر کے، بچوں کے، بہت سارے، ایک دم یہ بالکل کامن سی بات ہے، پھر لوگ اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ ان کے معاملات خستے ہو گئے، لالے پڑ گئے ہیں، ایک ایک پیسے کی لوگ بھیک مانگنے کی نوبت آ گئی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب دوبارہ نوبت نہیں آنے والی ہے، لیکن جن شرائط کو، جن کنڈیشن کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کو آپ کو اپنی مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی، کیونکہ ایک ایسا عمل ہے اس میں ترتیب ہے، یعنی آپ کو لائن بائی لائن کس کے لیے کیا ہے، کس کے لیے کب ہے، ساری چیزیں مینشن ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج کی ویڈیو میں یہ وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، ذکر کرنے والا ہوں، آپ کو یقیناً غور سے سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ آپ کا غور سے سننا، سمجھنا اور کرنا یہ پہلی کامیابی کی سیڑھی ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے کیوں نہیں وظیفہ بتاتے، کیوں اس کی فضیلت بتاتے، کیوں تفصیل بتاتے، کیوں حدیث بتاتے؟ وہ ہمارے بھائی یا خواتین جو بھی ہیں ان کو میں ایک بات بتا دوں، نارملی جو آپ یہ بات ہمارے لیے کہہ رہی ہیں یا کہہ رہے ہیں، آپ تو خود اپنے اندر یہ چیز لیے بیٹھے ہوئے، مثال کے طور پر آپ کوئی بھی چیز خریدنے جا رہے، کوئی مشین ہے، کوئی کپڑے ہیں، تو آپ اس کی فیسلٹی دیکھتے ہیں، یہ سافٹ ہے کہ نہیں، یہ ریمنڈس کا ہے کہ نہیں، یہ پیور کاٹن ہے کہ نہیں، آپ اس کے دیکھتے ہیں، اچھائیاں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ آپ کوئی مشین دیکھنے جاتے ہیں تو اس کے خوبیاں دیکھتے ہیں، کیا کیا اس کے اندر خوبیاں ہیں، کیا کیا فیوچر ہیں، کیا کیا چیزیں اس میں ایڈ ہے۔ اگر آپ کو پسند نہیں آتا تو آپ نہیں لیتے ہیں۔ تو آپ کوئی چیز خریدنے سے پہلے یا کوئی کام کرنے سے پہلے آپ اس کے اندر فیوچر دیکھتے ہیں، خوبیاں دیکھتے ہیں، اچھائیاں دیکھتے ہیں، پسند آتا تو لیتے ہیں۔ تو کیا جو وظیفہ اللہ کے مقدس نام کا ہو یا اللہ کے مقدس قرآن کا ہو، کیا اس کے لیے فضیلت آپ نہیں سنیں گے، اس کی فضیلت نہیں سنیں گے، اس کے تعلق سے حدیث پاک نہیں سنیں گے؟ پھر تو یہ ناانصافی ہوگا، آپ کا یہ کہنا پھر یہ غلط ہوگا۔ اس لیے کہ ہر عام انسان اپنی زندگی میں خوبیاں، اچھائیاں تلاش کرتا ہے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، یعنی دینی بات آتی ہے، وظیفے کا معاملہ ہو، عبادت کے معاملہ ہو، نماز کے معاملہ ہو، مسجد کے معاملہ، اس میں کیوں نہیں یہ چیزیں آپ شامل کرتے ہیں؟ چلے میں عمل کی طرف بڑھتا ہوں اور طریقہ بتاتا ہوں، آپ میری بات کو یقیناً سمجھ گئے ہوں گے۔ دیکھیں، ذکر جو یا لطیفو یا ودودو، یا آپ یوں سمجھے کہ یا ودودو یا لطیفو، یہ دو الگ نام مبارکہ ہے، الگ استعمال ہے، یعنی الگ الگ جگہ استعمال کرنا ہے۔ اب کیسے کیا دیکھ لیں کہ ذکر یہ جو یا لطیفو یا کرنے کا طریقہ ہے اس کا، جیسا کہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ذکر یا لطیفوں کو دن میں 800 مرتبہ دہرائیں جب تک کہ آپ اپنے دل کی خواہش پوری نہ کر لیں۔ ذکر جو یا لطیفو ہے، آپ اس کو اس وقت تک دہرائیں، اس وقت تک کریں جب تک آپ کی دلی اور جائز خواہش پوری نہ ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، جملے یاد رکھیں آپ۔ اور دوسری بات، نماز کے بعد تسبیح، ذکر یا لطیفوں کا ایک چکر مکمل کرنا آنتوں کی حرکت کو ختم کرنے کے لیے تجویز کردہ طریقوں میں سے ایک یہ ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے آپ
یہ یا لطیفوں کا جو عمل ہے یا ودودوں کا، یہ صرف ایک دو کاموں کے لیے نہیں ہے آپ ذہن سے نکال دیں، بلکہ کئی کاموں کے لیے. کسی کا آنت وغیرہ کا مسئلہ ہو، ایک چکر مکمل اس کو کرنا ہے آنتوں کی حرکت کو ختم کرنے کے لیے، یعنی آنتوں میں جو پریشانیاں ہیں تسبیح کرے. اور تسبیح کتنے مرتبہ؟ جیسے کہ دن میں 800 مرتبہ کرنا ہے، اور اگر آنت وغیرہ کے لیے کر رہے تو 133 313 مرتبہ کریں. یہ خاص عدد ہے، خاص اس کے تعلق سے راز چھپی ہوئی ہیں. جو میں عدد بتاتا ہوں وہ صرف سمپل نہیں ہے، اس کے تعلق سے راز چھپے رہتے ہیں. یہ جو آنت کے لیے ہو گیا، اور اس مقصد کے لیے کہ غسل کرے یا وضو کرے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے. یعنی جو آپ یہ عمل کریں گے اس کے لیے کچھ شرائط ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا، اس پر عمل کرنا ہوگا کہ آپ پاک و صاف ہوں، وضو کر لیں اور قبلے کی طرف رخ کر کے آپ بیٹھ جائیں. پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے پھر 100 مرتبہ یا لطیفوں کا ذکر دہرائیں. یعنی آپ کا 100 مرتبہ یا لطیفوں کا ذکر دہرانے سے سفر کے دوران حفاظت کے لیے یا لطیفوں کا یہ ذکر ہو گیا. یعنی آنتوں کے لیے بھی وہ الگ ہے 133، اور سفر کے لیے جو ہم نے بتایا 2 رکعت پڑھنا ہے آپ کو قبلہ رخ کر کے، پھر 100 بار یا لطیفوں دہرانا ہے آپ کو. انشاءاللہ سفر میں آپ کی حفاظت ہوگی جان مال کی. اور ویسے بھی گھر سے جب نکلا کریں سفر کے لیے آیت الکرسی بھی پڑھ لیا کریں اور رب کی بارگاہ میں دعا کر لیا کریں. اور جو بزرگ ہوں اس علاقے میں انہیں بھی سلامی پیش کر دیا کریں، کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کا قرب حاصل ہے، اللہ کی رضا حاصل ہے، ان کا فیض ہوگا آپ پر. اور رزق کی کشادگی کے لیے، یعنی رزق میں بڑھوتری کے لیے، رزق میں زیادتی کے لیے، رزق میں کشادگی کے لیے اور مالی تنگی دور کرنے کے لیے آخری ذکر یا لطیفوں جو ہے 80 مرتبہ پڑھنا چاہیے. یعنی کوئی شخص ذکر میں کشادگی چاہتا ہے اور آپ کو یہ مالی تنگی سے بچنا چاہتا ہے، یعنی پیسے کی جو تنگی ہے، غربت ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ 80 مرتبہ دہرائے. یعنی سب کے لیے الگ الگ ہے، سب کے لیے الگ الگ پڑھنا ہے، کس کے لیے کیا ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا سب کے الگ الگ اس میں وظیفے ہیں. 80 مرتبہ پڑھنا ہے. اب ایک اور ہے، اگر آپ کو اندرونی اداسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یعنی کر رہے ہیں، تو آخری ذکر یہ ہے کہ یا میٹھی تلاوت 80 بار دہرائیں. یعنی 80 بار آپ کو پڑھنا ہے جب تک کہ یہ حل نہ ہو جائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی حل ہو جائے گا. مجھے اپنے رب کے ذات پر یقین ہے. الحمدللہ میں بھی یہی کرتا ہوں. مجھے بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب ہاتھ وغیرہ میں درد اٹھ جاتی ہے، یا اللہ یا شافی پڑھتا رہتا ہوں، درود پاک پڑھتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، یعنی دعا وغیرہ پڑھتا ہوں، انشاءاللہ مجھے شفا مل جاتی. اور ہمیشہ الحمدللہ جتنی مرتبہ درد اٹھا ہے، جب بھی کیا ہوں، الحمدللہ رب کی جانب سے مجھے شفا نصیب ہوا ہے. اور ایک اور عمل ہے اسی میں، لا علاج مرض، یعنی کچھ ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے انسان کو جس کا علاج ابھی پاسبل نہیں ہے، اس کا جوڑ کا توڑ نکلا نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ شخص اپنی شفا یابی کے لیے ذکر یا لطیفوں کو کرے، اور مریض کے بستر کے قریب وہ شخص جائے. اگر وہ نہیں کر سکتا تو کوئی دوسرا شخص جائے، مریض کے بستر کے قریب 2 رکعت نماز پڑھے، پھر 100 مرتبہ ذکر یا لطیفوں جو ہے اسے پڑھیں. اور یا ودودوں کا ہے، آپ یا ودودوں کا بھی کر سکتے ہیں، سیم پروسیس ہے، آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام ہے. مبارک طریقے سے کرے. جو شرطیں میں بتایا ہوں، نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، اور وضو، غسل اور قبلہ الگ الگ میں الگ الگ کنڈیشن ہے، تو آپ کو اسے خیال رکھنا ہے. امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. السلام علیکم.